अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उतूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आयत सूरह तहरीम की है। ऐ ईमान लाने वालों, तुम अल्लाह के सामने तौबा करो, सच्ची तौबा करो। और एक सूरत है कुरान की, सूरह नूर और सूरह हूद, उसमें भी तौबा के ताल्लुक़ से दो बेहतरीन आयतें हैं जिनके माने ऐसे हैं। ऐ लोगो, तुम अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करो और फिर उसकी तरफ रुजू भी करो। ये सूरह हूद की है। सूरह नूर की, ऐ ईमान वालो, तुम सब अल्लाह की तरफ लौटो ताकि तुम फलाह पाओ। शरीयत के हिसाब से, शरीयत के माने से तौबा का माने आते हैं, शरीयत के एतबार से तौबा के माने आते हैं नाफरमानी से फर्मा बरदारी की तरफ लौटाना। इंग्लिश में तौबा को बोलते हैं रिपेंट, REPENT, रिपेंट, रिपेंटेंस, तौबा। और ये तीनों आयतें जो हमने तिलावत की, उसमें एक चीज़ कॉमन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ओ यू हु बिलीव्स, ऐ ईमान वालो, उर्दू, एंड हु यू बिलीव्स, जो यकीन रखते हैं, जो ईमान लाते हैं, ऐसों के लिए तौबा का अल्फाज इस्तेमाल किया गया है। और शरीयत के एतबार से तौबा के जो माने होते हैं वो होते हैं नाफरमानी से फर्मा बरदारी की तरफ लौटाना। यू आर कमिंग बैक from your all works that are unpleasant to Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह तबारक व ताला को आपके जो हरकतें हैं, जो काम हैं, वो पसंद नहीं आए तो आप उससे तौबा करेंगे और अल्लाह की फर्मा बरदारी में वापस शामिल हो जाएंगे। इसको तौबा कहेंगे। हर मुसलमान जो पैदा हो चुका है और जो आगे पैदा होने वाला है क़यामत तक, रोज़ाना तौबा करना चाहिए। एक बहुत प्यारी हदीस है जिसका मफ़हूम है, मैं जब कभी भी हदीस बोलूँगा, हदीस को कोट करूँगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, वर्ड बाय वर्ड नहीं होगा, जिसको हम लोग कहेंगे हदीस का मफ़हूम, यानी एक्सप्लेनेशन। उसको समझ में आए जैसे अल्फाज में अदा करेंगे, मगर जो कुछ हदीस के अल्फाज हैं वही अल्फाज रहेंगे, मगर एक्सप्लेनेशन में रहेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो सके। तो मैं जो बता रहा हूँ हदीस, ये बहुत प्यारी हदीस है, इसको नोट कर लेना। एक नोटबुक
اور پیپر لے کے اس کو نوٹ کرنا ضروری ہے. ہر رات جب سورج ڈوب جاتا ہے سب جتنے بھی جاندار ہیں اپنے اپنے گھروں کے راستے لے لیتے ہیں اور اپنے گھروں کے پاس واپس آتے ہیں تاکہ آرام کر سکیں, کچھ دیر کے لیے اپنے جسموں کو راحت دے سکے. تو جب رات طاری ہوتی ہے, دن ڈوب جاتا ہے, تو اللہ اپنا دست رحمت, اپنا رحمت سے بھرا ہوا ہاتھ زمین کی طرف کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی جو مجھ سے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے میرے سے دور ہو چکا ہے, میرے حکموں کو پورا نہ کر سکا, اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں اس کو سن رہا ہوں اور میں اس کے آنکھوں کی چوریوں کو جانتا ہوں اور اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں. پھر بھی یہ میرے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے بھی میری نافرمانی کر چکا ہے, تو میں میری رحمت سے تجھے آواز دے رہا ہوں کہ میرے آگے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر دوں, تمہیں میرے طرف سے مغفرت عطا کروں. پھر پوری رات تک یہ صدا چلتی رہتی ہے, ندا آتی رہتی ہے, سننے والے سن لیتے ہیں, سونے سے پہلے وضو بنا لیتے ہیں. اگر سے عشاء کی نماز پڑھ کے آ چکے تو بہت ہی اچھا ہے, نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 11 بجے, 10 بجے, 10:30 بجے اٹھیں گے, غسل کرنا ہے غسل کریں گے, وضو کرنا ہے وضو کریں گے, اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے اور نماز ادا کر کے سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے اپنے آپ کو اور سجدے کی حالت میں اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کریں گے. یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا, اللہ کی مدد سے ہوگا, اللہ کی رحمت سے ہوگا, اللہ کی مہربانی سے ہوگا, اللہ کی توفیق سے ہوگا, اس کے بغیر چارہ نہیں. تو یہ رات سے صبح تک سلسلہ رہے گا اللہ کی رحمت کا. پھر صبح ہوتی ہے, سورج باہر نکل آتا ہے, انسان جاگ جاتا ہے, پھر حرکت میں آتا ہے, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے روزی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر جاندار باہر نکل آتا ہے اور شام تک محنت کرتا ہے. تو اللہ پھر صدا لگاتے ہیں اور یہ ندا پھر انسان سنتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک آواز آئے گی, آؤ میرے سامنے توبہ کرو تاکہ میں تمہاری مغفرت کر سکوں, تمہاری توبہ قبول کر سکوں اور تمہیں جنت کا حقدار بنا دوں. یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کتنی پیاری حدیث سنائی ہے. یہ اللہ کے رسول کے قول ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے.
بہت بڑی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، لکھ کے رکھ لو۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے، توبہ کر لو، اور توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کون سے وقت کہاں پہ کس طرح سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا کر چکے ہیں، خود ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے روزانہ توبہ کرنا ضروری ہے۔ اب موبائل آ گیا، موبائل کے اوپر 100 باتیں ہوتے ہیں، ان 100 باتوں میں کم سے کم 90 باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، تو توبہ ضروری ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دن میں 70 دفعہ 70 ٹائمز استغفار پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یعنی توبہ کرتا ہوں۔ یہ تو وہ شخصیت ہے جن کے طفیل میں کائنات بنائی گئی۔ جب ان کا حال اس طریقے سے ہے تو ہم جیسوں کا حال کیسا ہونا چاہیے؟ تو توبہ یہ پہلی منزل ہے مسلمان کے لیے، مومن بننے کے واسطے۔ مسلمان سے مومن کا رستہ چلے گا، جرنی چالو ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے 3 چیزیں کافی ہیں۔ ایک، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو جانا۔ دوسرا، مسلمان لیبل لگ جانا، یعنی مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا۔ تیسرا، اڑوس پڑوس والے آپ کو مسلمان سمجھیں۔ یہ 3 چیزیں آپ میں ہیں تو آپ کو لیبل لگ چکا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ مسلمان ہیں۔ اب مومن بننا ہے تاکہ خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ تو پہلا اسٹیپ جو ہے مسلمان کے لیے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کے بعد سب باتیں چالو ہوتی ہیں۔ اب تک کی نافرمانیاں، اب تک جتنے بھی اللہ کے حکم ٹوٹے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور ان باتوں کو پھر سے ریپیٹ نہیں کریں گے، یہ اگریمنٹ کرنا ہے۔ اس کو ہم بولیں گے ریپنٹنس، ریپنٹ کرنا۔ تو توبہ کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسی ہی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہنستا ہے، مسکراتا ہے ان 2 قاتلوں پہ جو جنت میں جائیں گے، جو ایک دوسرے کو قتل کریں گے پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ پہلا، وہ مومن، وہ مسلمان جو جنگ میں جاتا ہے اور کافر کے ہاتھوں میں قتل ہوتا ہے۔ جب مسلمان مومن جنگ کے میدان میں قتل ہو جاتا ہے کافروں کے ہاتھوں میں، تو وہ شہید ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو کافر، جو مشرک مسلمان کو قتل کیا تھا، اللہ اس کو ایمان کی دولت دیتا ہے، وہ ایمان قبول کرتا ہے۔ پھر یہ بندہ اللہ کے راستے میں جنگ کو جاتا ہے، جہاد کو جاتا ہے، اور یہ پھر کافروں کے ہاتھوں میں قتل ہوتا ہے اور شہادت پاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے،
اللہ جس کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا. تو قتل کر چکا تھا کفر کی حالت میں, مشرک پن میں کیا کیا تھا, قتل کر چکا تھا ایک مسلمان مومن کا. پھر کیا ہو گیا, اللہ نے ایمان کی دولت دی اور اس کے سر پہ سے جو کفر تھا, مشرک تھا, جو کافر تھا, جو مشرک تھا, ایک مسلمان کا قاتل تھا, جیسے ہی اس نے توبہ کی کفر سے اور مشرک پن سے, تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی, اس کی ایمان کی دولت عطا کیا, پھر جنت کا حقدار بنا دیا. قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک گنہگار بندہ تھا جس نے 90 قتل کیے تھے. پھر اللہ اس کو توفیق دینا چاہ رہا تھا, اس کے مقدر میں توفیق تھی, ہدایت تھی, اس کے ظلمات سے نکل کے نور میں آنے کی تقدیر لکھی گئی تھی. تو وہ وہاں کے لوگوں سے پوچھا, بھائی میں 90 قتل کر چکا ہوں, کیا میرے لیے اللہ کے یہاں پہ کچھ گنجائش ہے کہ میں توبہ کروں اور اللہ میری توبہ قبول کرے اور میں جنت میں جا سکوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا ایک بڑا آدمی رہتا ہے, جیسے ہمارے یہاں پہ شریعت کے علماء رہتے ہیں, تو وہ آدمی فلانے جگہ رہتا ہے, جا کے اس سے دریافت کرو تاکہ تمہاری رہبری ہو سکے. تو یہ بندہ چلا ان کے پاس اور جا کے دیکھا تو وہ بیٹھ کے تھے بزرگ. کہا کہ میں نے 90 قتل کر دیے, کیا اب میرے لیے کچھ توبہ کی گنجائش ہے تاکہ میں بھی جنت میں جانے والا بن سکوں؟ یہ مفہوم ہے. تو وہ بندے نے کہا نہیں, تیرے لیے کچھ گنجائش نہیں ہے, تو دوزخی ہے. تو یہ اپنی تلوار اٹھایا, پھر اس کی گردن بھی کاٹ دیا, اللہ عالم, اس کو بھی مار دیا. پھر لوگوں میں جا کے پوچھا, بھائی اب تو 100 ہو گئے قتل, کیا میرے لیے کچھ گنجائش ہے اللہ کی رحمت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اور ایک جگہ جاؤ, وہاں بھی ایک بڑے علماء میں کے علماء رہتے ہیں, وہاں پہ تمہارا کچھ ہو سکے گا, جا کے معلوم کرو, دریافت کرو. تو وہ بیچارہ اس گاؤں کو بھی گیا, اس شہر کو بھی گیا, جا کے پوچھا. تو اس بندے نے کہا اچھا تو اتنا سب ہو چکا آپ کے ساتھ, مگر اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کی رحمت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہوئے ہیں, تم اب بھی توبہ کر سکتے ہو. یہاں سے فلانی جگہ پہ جاؤ, وہاں پہ ایک گروپ ہے لوگوں کا, یہ بیچارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں, رات دن اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں, توبہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں. تم بھی چلے جاؤ, ان کے ساتھ جڑ جاؤ, تاکہ اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کر لے اور تمہاری عبادت بھی قبول کر لے اور تمہیں بھی جنت میں جگہ عطا فرما دے. تو یہ بندہ نکلا. مقدر کی چیز ہے, اللہ جو لکھ دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں. تو وقت آ گیا تھا, موت کا فرشتہ آیا, روح نکال لیا. جیسا ہی روح نکل گئی تو رحمت کے فرشتے بھی دوڑ کے آئے اور عذاب کے فرشتے بھی دوڑ کے آئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ بندہ ہماری لسٹ میں آتا ہے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے بھائی ہم نے دیکھا ہے یہ اللہ کی رحمت کی طلب میں کہاں کہاں بھٹکا ہے, کہاں کہاں پھرا ہے, اب اس کی رہبری ہوئی ہے. اب وہ عبادت کے ارادے سے نکلا تھا, بیچ میں موت کا فرشتہ آ گیا, بیچارے کی روح قبض ہو گئی.
तो हम लेके जाएंगे। तो फिर वो बोलने लगे तौबा तो उसने नहीं की, निकला था सफ़र के लिए मगर 100 कत्ल तो किया था, तो अब तो अजाब की लिस्ट में आता है, तो हम लेके जाएंगे। तो अल्लाह ने एक फरिश्ता आसमान से ज़मीन की तरफ इंसान की शक्ल में भेजा, और उन 2 फरिश्तों के बीच में 2 ग्रुप फरिश्तों के, एक रहमत के एक अजाब के, फैसला करने के लिए ठहरा कर दिया। तो वो कहने लगा कि भाई एक काम क्यों नहीं करते, जो इबादत का शहर की तरफ जा रहा था वो रास्ता देखो, और वो जो गुनाह का रास्ता था, दोनों में लेफ्ट एंड राइट जो रास्ता नज़दीक लगे उधर वाले उसको लेके जाओ। यानी जो रहमत का है, जहाँ पे तौबा करने जा रहा था, इबादत करने जा रहा था, वो रास्ता करीब में है, तो रहमत का लिस्ट में लेके चले जाओ और अल्लाह की मग़फ़िरत की उम्मीद के साथ लेके जाओ। और अगर से कम पड़ गया रास्ता तो यहाँ पे लेके चले जाओ अज़ाब की लिस्ट में। एक लिस्ट होती है अज़ाब की, एक लिस्ट होती है रहमत की। तो अज़ाब की लिस्ट वाले अज़ाब की तरफ लेके चले जाओ। तो जब ज़मीन मापी गई तो सिर्फ एक ही बालिश का फ़र्क था, 1 फीट 12 इंचेस का फ़र्क था वो जगह में जहाँ पे वो दाखिल होना था तौबा करने के लिए और इबादत करने के लिए। तो रहमत के फरिश्ते लेके चले गए। और एक रिवायत में आती है बात कि अल्लाह ने फैसले से पहले जो रहमत की ज़मीन थी, जो रहमत के इरादे से निकला था, तौबा के इरादे से, उस ज़मीन को ख़रीब कर दिया, और जो ये ज़मीन थी जो छोड़ के जा रहा था उसको दूर कर दिया। ये सब अल्लाह के रहमत के फ़ैसले हैं। अल्लाह ढूंढता है कि किस तरीक़े से अपने बंदे को अपनी रहमत से ढांप ले। तो अब तक जो भी नाफरमानी हुई है उस नाफरमानी से तौबा करो, ये पहला उसूल है। अब तक ज़िंदगी में 20 साल, 15 साल, 30, 40, 50 जितना भी हो सका, 70 भी हो चुकी हो उम्र आपकी, तो नमाजें नहीं हो रहे हैं, हमेशा झूठ चल रहा है, हमेशा गैबत चल रही है, हमेशा गलत काम हो रहे हैं, हमेशा आँखों से ज़िना हो रहा है, हमेशा कानों से ज़िना हो रहा है, हाथों से, पाँवों से, हर तरह से अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। तो अल्लाह के आगे इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह के आगे सर झुका दें, अल्लाह की फर्माबरदारी में शामिल हो जाए, और ये अहद करें, ये एग्रीमेंट करें अल्लाह से कि आज के बाद फिर नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये करते हुए अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो जाओ और उसकी बंदगी कबूल करो। सबमिट योर विल, सरेंडर योर विल टू द विल ऑफ अल्लाह। दिस इज़ इस्लाम। जब तौबा कर लेंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत में छुपा लेगा। जब वो अपनी रहमत में छुपा लेगा तो अपनी रहमत से भी नवाजेगा, अपनी मेहरबानी से भी नवाजेगा, अपनी बरकतों से नवाजेगा, हर चीज़ से नवाजेगा। और अल्लाह के हाथ में इज़्ज़त है, अल्लाह के हाथ में ज़िल्लत है। बस अल्लाह की तरफ लौटाओ और अल्लाह से माफ़ी मांग लो और अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह हमारी टूटी फूटी तौबा को भी कबूल फरमा ले, और तेरी रहमत इतनी बड़ी है कि हमारे ज़ुबान से निकलते हुए अल्फाज को भी कबूल कर लेता है, दिल के हालात भी जानता है, आँखों की चोरियाँ भी जानता है, फिर भी हम पे रहम किया हुआ है। तेरे हबीब के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो जो गुनाह अनजाने में उन गुनाहों को माफ़ फरमा, जो गुनाह जानते हुए
ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔